اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے جیسے جاہل اور بغیر کسی کورس کے اور بغیر کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ کے جو خدا نے مجھے عزت بخشی، اور اس کے لیے میں اپنے رب تعالیٰ کا بہت ہی شکر ادا کرتی ہوں۔ میں اپنے فیشن کے سفر کے بارے میں مختصراً ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم محنت کرتے ہیں بچیاں یا بچے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں محنت کا پھل دیتا ہوں۔ جب بہت تکلیف اور قرض اٹھا کر میں ہندوستان میں ایک مقابلہ جو 35 ممالک کا تھا، اس میں جب میرا لہنگا آف دا سینچری قرار پایا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی حدیث یاد آ گئی کہ شاید مجھے تو کام نہیں آتا، میرا رب قرآن میں کہتا ہے تو محنت کر، میں تجھے پھل دوں گا۔ تو میں اپنی بارے میں کچھ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں نے یہ کام کیسے سیکھا۔ میں نے اپنے کام کو 800 روپے سے شروع کیا۔ میری ایک چھوٹی سی بچی تھی اور میں کوئی پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں 7 جماعتیں پاس ہوں اور اتنی تعلیم بھی نہیں تھی کہیں نوکری کر سکوں۔ 85 کی بات میں آپ سے کر رہی ہوں۔ اس زمانے میں تو خواتین کا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، گھروں سے نکلا نرسز، ڈاکٹرز اور 1-2 شعبے ہوا کرتے تھے جو کام کرتے تھے۔ اب 800 روپے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 800 روپے سے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن کو تحقیق کرتے ہیں یا اس کی معلومات آپ تک پہنچتی ہیں، یا آپ اس کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تحقیق کریں، چیزوں کو ریسرچ کریں۔ تو میں نے اپنا پہلا سفر لنڈے بازار سے شروع کیا۔ میں لنڈا بازار جاتی تھی، صبح جاتی تھی، شام میں واپس آتی تھی۔ وہاں تمام چیزوں کو کھولتی تھی، دیکھتی تھی، ان کی کٹنگ کا طریقہ دیکھتی تھی، ان کو بنانے کا طریقہ دیکھتی تھی۔ وہ میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ وہ اس بچے کی طرح تھا جو ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک شوق کی بات ہے، میں ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بات کر رہی ہوں، اگر تو آپ کو شوق ہے پھر آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ پلیٹ فارم آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا، شاید میرے پاس نہیں تھا، میرے والد صاحب بھی نہیں تھے، میرا بھائی بھی نہیں تھا، اور میں ایک اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ اپنی روٹی کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی۔ تو آپ کے پاس تو اتنی فیسلٹیز ہیں۔ تو میں لنڈا بازار جایا کرتی تھی اور پھر وہاں سے کبھی کبھار کوئی 10-20 روپے کا ایک پیس میں خریدتی تھی، اس کو رات بھر ادھیڑتی تھی، اس کو چیک کرتی تھی، اس کے کالر کے اوپر رکھ کے پھر اس طرح کا کالر میں کاٹتی تھی، اس کی ٹریل کو رکھ کے اس ٹریل کو میں کاٹتی تھی۔ تو وہ رزق جس میں آپ محنت اور مشقت کرتے ہیں حلال ہو جاتا ہے۔ جب ہم مردوں میں کام کرتے ہیں، جب ہم نے مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، یونیورسٹی نے آپ کو تعلیم دے دی، آپ نے کام سیکھ لیا، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے اور کہ دوسرے مرد کی جو نگاہ ہے وہ آپ کے اوپر حرام آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ سادگی، بالکل ایک سمپلسٹی زندگی میں، بالکل ایک عاجزانہ مزاج سے آپ جب رہتے ہیں تو مردوں کے معاشرے میں رہنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور مستقل رہنا، مسرت کی طرح میری طرح پھر کام کرتے رہنا، اتنی مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ایک عورت کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ حلال کیا ہے، حرام، یہ جو آپ کا سلسلہ ہے منہاج القرآن کا، یہ ایک نہایت خوبصورت پلیٹ فارم ہے۔ اتنی زیادہ خواتین ہیں ہمارے جو شاید منہاج القرآن تک تو نہیں آ سکتی، لیکن آج میں طاہر القادری صاحب سے منہاج القرآن سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے ایسے کلیکٹیو پوائنٹس بنائیں جو سلمس میں، ملتان، بہاولپور، وہاں اس قدر خوبصورت کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کام تو بہت ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی بہت ہے، ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں، ہمارے پاس چند پلیٹ فارمز ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان خواتین تک پہنچ سکیں، ان سے کام کلیکٹ کر سکیں۔ اور جو درمیان والا وہ جو پرسن ہے جس کو وہ بیچاری سوٹ 100 روپے کا فروخت کرتی ہے، وہ 8ویں ہاتھوں سے نکلتے ہوئے میرے پاس 1400 کا آتا ہے، پھر میں اپنے ایکسپینسو کو ڈالتے ہوئے، آؤٹ لیٹ کے ایکسپینسو کو ڈالتے ہوئے اس کو 10,000 روپے کا فروخت کرتی ہوں۔ تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس عورت کو بھی حلال کا رزق دیں جو بیچاری ساری رات بیٹھ کے ایک دھاگا اور سوئی کے ساتھ کام کرتی ہے، لیکن کہاں بیچے؟ جگہ نہیں ہے بیچنے کی اس کے پاس۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گوریاں، میں نے انگریز خواتین میں دیکھا ہے کہ پراندہ وہ بہت شوق سے پہن رہی ہیں،
جو کہ ہمارے لیے بڑی شرم کی باعث ہے. ہمارے لیے شرم کی باعث اس لیے ہے کہ ہمیں تباہی مچا دی سوشل میڈیا نے. والدین نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, کچھ نے کیا, کچھ نے نہیں کیا. والدین بھی جو ہیں بیٹھے وہ ایک وہ لگے ہوئے ہیں یوں, دوسری سائڈ پہ آپ کے بچے لگے ہوئے ہیں یوں, آپ کو پتہ ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے اور کرنا کیا ہے. کبھی ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے, کبھی ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو بہت سارا گیپ ہے ہمارے والدین میں اور بچوں میں. جو کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہر مسلمان بستر پہ لیٹتا تھا تو سارا دن وہ اتنا تھک جاتا تھا, جیسے میں کام کر کے بہت تھک جاتی تھی تو میں پھر درود پاک پڑھتے ہوئے سو جایا کرتی تھی. میں تو اس کو ایک سازش سمجھتی ہوں کہ رات کو اب ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں تو یہ چاہیے, اس کے بغیر تو ہمیں کسی بچے کو, بڑے کو, بوڑھے کو نیند ہی نہیں آتی. تو وہ وظائف اور وہ جتنے کام ہماری عبادات تھی رات کی, وہ تو ہمارا 50% تو ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ہاں, یہ نالج کا ایک ذریعہ ضرور ہے, اس میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ کے آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں, اس میں آپ کو سیکھنے کے مواقع بھی ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ بچے جو یہاں پہ اس یونیورسٹی میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ سیکھیں گے. سیکھ کے پھر ان کو آگے جانا ہے, ان کے کام کو سیل کرنا ہے. پراندہ ہے, میں جب ہندوستان جاتی ہوں اپنے کپڑے لے کے, میرا زیادہ کام ہندوستان جاتا ہے, تو وہاں پہ لوگ ہماری پنجابی جوتی بہت, جس کو ہم کولہا پوری اور عام چپل کہتے ہیں, پنجابی جوتی بڑی مشہور ہے ہماری. تو اگر اس چیز کو ہم ٹیکنیکلی ایکسپورٹ کیا جائے, ان بچوں کے کام کو بہتر کر کے اور اس طرح سے پہنچایا جائے دوسرے ممالک میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ منہاج القرآن کے بھی 1300 آؤٹ لیٹ ہوں جو حلال کلوتھس کے ہوں, اور تمام آپ کے ملبوسات جو ہیں اور جو آپ کی تمام چیزیں ہیں وہ اسی طرح فروخت ہوں جس طرح کے بڑے بڑے یہودی انویسٹرز نے اپنا پیسہ لگا کے پوری دنیا میں اپنے سٹورز کو کھول رکھا ہے. کام تو بہت آسان ہے کرنا. آسان سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مواقع دے, اللہ آپ کو ایسے وسائل دے کہ آپ کو استادوں جیسے لوگ سکھانے والے ہوں, آپ کو تمیز آ جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے تو بہت سے آپ نے, خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے, ان بچوں کے لیے تو آپ نے بہت سارے آسان راستے بنا دیے ہیں, اتنی آسانیاں ان کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, میں تمہارے لیے اگلے دنیا میں آسانیاں پیدا کروں گا. بس میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں نے سیکھ بھی لیا, انہوں نے کام بھی کر لیا, پھر یہ اپنے گھروں میں جا کے کیسے کام کریں گے؟ ان کے پاس نہ تو پیسے ہوتے ہیں, نہ ان کو کوئی قرض دیتا ہے, نہ ان بیچارے بچوں کو کہیں سے لون ملتا ہے, نہ یہ اپنی چھوٹی موٹی دکان کھول سکتے ہیں, اور یہ پھر کہاں بیچیں گے وہ مال؟ تو آپ اس کو مال کو بیچنے کے لیے ایک ایسے ذرائع بنائیں جو مال ان بچوں کے علاوہ بھی خواتین آپ کے پاس لائیں, اور تو وہ پوری دنیا میں جایا جا سکے. پچھلے دن سمیہ رحیل قاضی صاحبہ سے میری بہت دوستی ہے, تو سمیہ رحیل قاضی نے مجھے بتایا کہ جو اسلامی فیڈریشن ہے, وومن فیڈریشن ہے, ان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمارے ابایا کی ہے. ملیشیا میں بہت زیادہ ہمارا اسکارف, بالکل اتنا چھوٹا سا ایک اسکارف کا کپڑا جس میں 1 گز کپڑا بھی نہیں لگتا, 1 گز کپڑا جو ہے وہ مہنگے داموں دوسرے ممالک میں بھی بھیجا جا رہا ہے. تو ان چیزوں میں جو چھوٹی موٹی چیز ہے اگر اس کو ایکسپورٹ کر کے صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے بیچا جائے تو پاکستان بھی بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے, بچوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں. اور میری جہاں آپ کو جیسے بھی ضرورت ہوگی, اور میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. میں نے گونگے اور بہرے بچوں کو فیشن کی تعلیم دی ہے. میرا جو ثنیہ صفیہ ناز میں جو ہیڈ ہے بچہ, جو ڈرائنگ کرتا ہے, جس کی ڈرائنگ سے پرنٹ ہوتا ہے, وہ میرا ایک گونگا بچہ ہے جس کو میں نے 20 سال تعلیم دی ہے. وہ سن نہیں سکتا, وہ بول نہیں سکتا. 2 بچے میرے سے 17 ٹیکسٹائل کے ہیڈ پرنٹرز ہیں, اسی طرح 2 جاپان میں ہیں, رشیا میں ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ سننے والے بچے ہیں, دیکھنے والے بچے ہیں, کام کرنے والے بچے ہیں. آپ کے پاس تو سورسز ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس ہمت ہے, آپ حکومت سے لے سکتے ہیں. تو ان کو ضرور سکھائیے. ایک نہایت خوبصورت کام آپ نے شروع کیا, ان کو آگے سے بھی مواقع ملنے چاہیے. اور اس کی جو صورت ہے اس کے لیے آپ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ
اشرفیہ کو دعوت دی تو انہوں نے، جیسے ہم چیریٹی کے لیے پروگرام کرتے ہیں، تو پہلا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ مدینہ بنے تو مدینہ میں پہلا چیریٹیبل پروگرام کیا. اور اسی طرح آپ وہ بچے، کچھ بچے تو ہیں جن کے والدین بہت رئیس ہیں اور وہ پیسے خرچ سکتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ میرا زور ہے آپ کے، وہ آپ پوائنٹس بنائیں. جہاں بچیاں آپ کے پاس آئیں، اگر وہ آپ کو 500 کی چیز دے رہے ہیں تو ہم اس کو بہتر کر کے، اس کو اسٹیم پریس کر کے، اس میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو دور کر کے ان کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایکسپورٹ پہ ہمارا زور ہونا چاہیے. اور حلال حرام کی تمیز تو ہمیں ایز اے مسلم گھروں میں سکھائی بھی جاتی ہے، بتائی بھی جاتی ہے، اور ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں. اور اس معاشرے میں جب بچیاں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو کس قدر مسائل اور وسائل کا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اتنا بڑا پلیٹ فارم ان بچوں کے لیے ہوگا تو ان کو وہ تمام مشکلات نہیں آئیں گی جو مجھے اور مسرت کو آئی تھی. اور میں بہت خوش ہوں آپ سے کہ آپ ایسے مواقع ان کو فراہم کریں گے، اور جو ہماری ایک ملک کا نام ہے جو کرکٹ کی وجہ سے اور چند چیزوں کی وجہ سے دوسرے ممالک میں پہنچا ہے، وہ اب ہمارے ان لباس کی وجہ سے بھی کافی آگے جائے گا. بہت شکریہ.